اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفاء زہرا کا سلام۔ کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہوں گی۔ اچھا، آج جس ٹاپک میں بات کرنے جا رہی ہوں، میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ میں اگر کوئی بھی ویڈیو کسی فرد پہ بناتی ہوں، کسی اپنی جو بھی میری ہیں، مجھ سے کانٹیکٹ میں رہتی ہیں، ان کی کوئی بھی بات کرنا چاہتی ہوں، تو میں ان سے اجازت لے لیتی ہوں نا، کہ اگر میں اس بات پہ آپ چاہیں تو میں ویڈیو بنا لوں گی، آڈیو بنا لوں گی، تاکہ آپ کا جو تجربہ ہے، جو آپ کی غلطی ہے، یا فرض کریں جو بھی آپ سے جاننے انجاننے میں جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں کسی دوسرے کو بھی اس کا حل مل جائے۔ تو کل میری جس اپنی کالر سے بات ہوئی ہے، میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں۔ اچھا، آپ لوگ یہ سوچیں، آپ لوگوں نے بھی کبھی باغبانی کی ہوگی، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم لوگ جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں، وہ اس کی سب سے بڑی مثال تھی۔ ہم لوگوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ ہم نے گلاب بوئے ہوں تو اس کے اوپر آپ دیکھیں گے مرچیں لگی ہوئی ہوں، یا ہم نے کوئی سبزی بوئی ہو تو اس کے اوپر کوئی موتیو کھل گیا ہو۔ اسی طرح کی بات ہوتی ہے نا، کہ ہم لوگ جو کچھ بھی بوئیں گے، جس چیز کا بیج ڈالیں گے، جس چیز کی نگہبانی کریں گے، جو کچھ بھی ہم لوگ اگائیں گے، یا جو کچھ بھی ہم لوگ جس کی کوشش کریں گے، جو کچھ بھی ہم بیہیو رکھیں گے، تو ہمیں صلہ بھی اسی کے حساب سے ملے گا۔ یہ ایک فیکٹ ہے۔ آپ لوگ اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں، میں اپنی زندگی میں دیکھ لوں، کہیں نہ کہیں ہمیں پھر احساس بھی ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے جب وہ بات آ کے کھڑی ہوتی ہے، وہ بات آ کے، وہ لمحہ آ کے کسی کے ساتھ ہم نے اس طرح کی کوئی زیادتی کی ہوئی ہوتی ہے، کہ جو ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ شاید ہم سے بھی یہ کچھ ہو چکا ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی ایسا ہو، یہ آزمائش بھی کسی ٹائم آ جاتی ہوتی ہے، کسی ٹائم ایسا نہیں بھی ہوتا، لیکن اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی روا رکھتے ہیں، کوئی بھی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اچھائی جو ہوتی ہے نا، اگر میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ، میں کہتی نہیں ہوں، یہ ایک ٹروتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر منصف کوئی نہیں۔ آپ یقین کریں کہ اگر ہم ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کرتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے سامنے ہمارے لیے آسانی بن کے کھڑی ہوتی ہے، اگر ہم کسی کے ساتھ آسانی کرتے ہیں۔ اچھا، کل کی کالر پہ میں بات کروں، بات وہی لمبی ہو جائے گی، اور میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتی، ہر کسی کا ٹائم بہت قیمتی ہے۔ تو وہ مجھے بتا رہی تھی، آپ یہ دیکھیں کہ اعتدال جو ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی معاملے میں بہت ضروری ہے۔ اب آج کل ہم لوگ کہتے ہیں کہ بچوں پہ سختی نہیں کرنی چاہیے، بچوں کو یہ، بچوں کو وہ، بچوں کی سیلف رسپیکٹ، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس معاملے میں بالکل ان کو کھلا چھوڑ دینا بھی غلط بات ہے، اور حد سے زیادہ سختی وہ بھی غلط بات ہے۔ جب ہمارے اسلام میں ہمیں اعتدال کا راستہ، بچوں کو ان کی تربیت کے بہت سارے طریقے بتائے ہیں۔ مجھے ابھی کل ہی ایک میری کالر بہن نے کہا کہ آپ بچوں کے لیے کہانیاں وغیرہ مجھے ڈاؤن لوڈ کر اپنی اس میں کر کے بھیجیں، تو میں نے ان کو قصص الانبیاء میں سے کر کے بھیجی نا، کہ اگر وہ بچے سننا بھی چاہتے ہیں، یا اپنے بچوں کو سنانا بھی چاہتے ہیں، تو کوئی پازیٹیو بات سنائیں۔ اچھا، میری وہ پھر وہی بات کہ میں موضوع سے ہٹ گئی ہوں، بات سے بات نکلتی ہے، تو میری وہ کالر مجھے بتا رہی تھیں کہ انہوں نے جناب اپنی بیٹیوں کی کتنی سخت تربیت کی۔ بیٹوں کی بات انہوں نے نہیں کی، بیٹیوں کی کتنی سخت تربیت تھی کہ کوئی یہ نہ کہے، میں ان کا نام فرض کریں، ایک فرضی نام لے لیتی ہوں کہ رابعہ خاتون نے کتنی سخت تربیت کی، یا جو بھی خاتون تھی، ان کا نام میں نہیں بتا رہی، تو میں نے کہا کتنی سخت تربیت کی، تو انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی بھی غلطی ہوتی تھی، کوئی بھی وہ اس طرح کرتی تھیں، ان کو یہ جرأت نہیں ہوتی تھی، ان کو وہ جرأت نہیں ہوتی تھی، ان کو یہ جرأت نہیں ہوتی تھی، وہ فریج سے خود سے کوئی چیز اٹھا کے کھا پی سکیں، ان کو میں نے یہ کیا، وہ ٹائٹ کیا ہوا تھا، وہ ٹائٹ۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ اپنی بچیوں پہ کیے ہوئے ظلم کو یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنی بچیوں کی کتنی اچھی تربیت کی، کہ اب وہ اپنے سسرال میں بڑی ٹھیک ہیں، خوش ہیں، وہ میرے پاس نہیں آتی۔ ان کا جو شکوہ تھا کہ وہ میری خیر خیریت نہیں رکھتی، میرے پاس نہیں آتی، میرا یہ میرا وہ،
تو آپ یقین کریں کہ جو انہوں نے اپنی باتیں بتائیں، جو انہوں نے اپنا حال حساب کتاب بتایا، میں بڑی پریشان ہوئی. ان کے لیے شاید یہ بہت فخر کی بات تھی کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو کیسے مار مار کے سیدھا کیا ہوا تھا، اور کیسے ان کی مطلب یار یہ بھی کوئی بات ہوتی ہے، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں. تو میرا تو خیال ہے، میں سوچتی ہوں بچوں کے ساتھ پھر بھی جو بوائز ہوتے ہیں ان کے ساتھ تھوڑی بہت بندہ ان پہ نظر رکھتا ہے، ان پہ کر لیتا ہے. بیٹیوں کو تو بڑا سینت سنبھال کے ان کی دوست بن کے رہا جاتا ہے، نہ کہ اس طرح کا تشدد کیا جاتا ہے کہ بالوں کو سے پکڑ کے دیواروں میں ٹکریں دیں. اور مطلب باتیں انہوں نے بتائیں کہ اس نے میری فلاں بیٹی نے، دوسرے نمبر کی بیٹی نے یہ حرکت کی تھی تو میں نے اس کو بالوں سے پکڑا. اور یہ سب کمبائن فیملی میں، یہ بھی نہیں کہ ہمارا اپنا علیحدہ گھر ہوتا تھا. تو اس طرح آپ یقین کریں کہ میں اندر سے کانپ گئی کہ ایک ماں اس بات کو کتنا فخریہ بیان کر رہی ہیں، اور اوپر سے اب وہ یہ شکوہ کر رہی ہیں کہ میری بیٹیاں میری اتنی خیر خبر نہیں رکھتی، میرے پاس کم آتی ہیں. ہاں مجھے کوئی تکلیف ہو پھر دوڑی آتی ہیں، ادروائز وہ میری اتنی پیار محبت مجھ سے نہیں رکھتی. یہ جو بھی ان کے شکوے شکایات تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اپنی جس بھی بیٹی کا نمبر دینا چاہیں، یا آپ ان کو کسی بھی طرح اس بات پہ قائل کریں کہ وہ مجھ سے رابطہ کریں کسی بھی مسئلے کے لیے. یا اس طرح ایک اپنی بیٹی کا بتا رہی تھی جس بات کے لیے بیسیکلی انہوں نے کال کی تھی کہ میری بیٹی کا جو بیٹا ہے وہ بڑا شرارتی ہے اور اس طرح ہے، اور وہ ان کی بات نہیں مانتا، مطلب جو بھی اس کے ایشوز تھے. تو میں اس کو یوں سمجھاتی ہوں تو وہ میرے پاس آتی ہی نہیں ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ اچھا اس بات کے لیے آپ اس کو قائل کریں کہ وہ مجھے فون کرے، تو میں ان کو ڈیل کر لوں گی کہ کیا ان کے مسائل ہیں، یا ان کے بچے کے کیا مسائل ہیں، یا زیادہ مسائل کیوں ہیں، یا جو بھی ہے. تو لیکن جو سب سے پہلی بات مجھے پن ہوئی، جو سب سے پہلی بات سے مجھے دکھ پہنچا، جو سب سے پہلی بات مجھے غلط محسوس ہوئی، اور میں نے ان کو یہ سمجھانے کی ہلکا سا کوشش بھی کی کہ اس طرح کا بیہیویئر بچوں کے ساتھ نہیں. میں تو وہ کیا کہتی کہ ان کی تربیت نہیں ہے، ان کا طریقہ نہیں ہے، ان کا میں نے ان کی ساری باتیں، کیونکہ میرا کام سننے کا ہے نا، اور میں وہاں پہ کوئی بات کرتی ہوں کہ جہاں پہ اگلا میری کوئی بات سننے پہ آمادہ ہو. ادروائز اگر وہ صرف سنانا چاہتی ہیں، میں نے ان کو یہ کہا کہ بچوں کی تربیت، یا جو بھی میں نے ان سے کہا، جو بھی میری ڈسکشن ہوئی، لیکن انہوں نے یہ ریئلائز، پتہ نہیں اب ان کو اندر سے ہوا کہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ اچھا میں پھر بات کروں گی آپ سے. تو اس بات پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ بھی کوئی بہت ہی سخت گیر ماں ہیں تو پلیز اس طرح نہ کیا کیجیے. بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، ہر گھر کی چڑیا ہیں. انہوں نے تو ایک دن چلے جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو گھرداری بھی سکھائیں پیار سے، محبت سے. اور یقین کریں کہ بچوں کے، میں پھر کہتی ہوں، بار بار کہتی ہوں کہ بچوں کے ہمیشہ دوست بن کے رہیں، تاکہ ان کو باہر دوست نہ بنانے پڑے، یا باہر دوست بنانے بھی پڑیں تو جو ان کی سیکریٹس ہوں، جو ان کے اندر کے مسئلے ہوں، یا جو بھی ہو، وہ صرف آپ کو بتایا کریں، ان کو کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے. آپ شروع سے ان کو یہ ریئلائز کرائیں کہ آپ سے زیادہ ان کا ویل وشر کوئی نہیں ہے. میں ابھی آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک بچے کی بات بتاؤں گی کہ جو اس نے مجھے کال کر کے کہی، یا اس کے جو بھی مسائل تھے، تو اس پہ میں پھر بات کروں گی، آپ کو بتاؤں گی. شاید ہو سکتا ہے آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو آپ اس کو سیٹل کر سکتی ہوتی ہیں. تو بیسیکلی میرا یہ آڈیو بنانے کا، اس کو ویڈیو کہیں آپ آڈیو کہیں، میرا اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے آس پاس یا آپ میں یا اس طرح کا کوئی بھی سلسلہ ہو تو آپ مجھے کال بھی کر سکتی ہیں، آپ خود سے بھی سمجھ سکتی ہیں کسی بھی بات کو، کسی بھی مسئلے کو، کہ اچھا یہ مسئلہ میرے ساتھ بھی ہے یا اس طرح ہے. تو آپ ماشاءاللہ سے مجھے لگتا ہے کہ آج کل تو ہر کوئی بہت سمجھدار ہے، تو آپ مجھے ایک کال بھی کر سکتی ہیں. مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں آپ حل بھی کر سکتی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے، ہر انسان اپنی جگہ پہ بہت سمجھدار ہے، اس بات کا تو مجھے پتہ